الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنے جانوں سے زیادہ لگاؤ رکھنا، وازواجہم امہاتہم، اور ان کے بیویاں آپ کے مائیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کی تلاوت فرمائیں، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے لیے ان کے جان سے، ان کے والدین سے اور ان کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدت اور محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدت اور محبت کے بغیر اللہ کی عبادت غیر معتبر ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کا ہمارے دل میں ہونا یہ تکمیل ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی تو اطاعت رسول ناقابل قبول ہے، سنت پر چلنا یہ ناقابل قبول ہے، اور ایمان بھی غیر تکمیل ہے، کامل نہیں ہے اس شخص میں۔ تو آیت کریمہ سے یہ بار اس بات کی وضاحت ہو چکی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت پڑھی، اس میں یہ بات آپ کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ علیہ السلام کو تمام مسلمانوں سے، تمام کائنات سے افضل سمجھنا اور زیادہ محبوب سمجھنا یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے مندرجہ بالا حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی، اس میں بھی یہی ارشاد ہیں کہ من والدی، والد سے مراد یہ ہے کہ والدین، اور ولد سے مراد اولاد ہے۔ اس میں بھی یہی ذکر کیا گئے ہیں کہ وہ شخص، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین اور اپنے اولاد اور اپنے تمام ہمسر، اپنے رشتہ داروں سے آپ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ میسر نہ ہو۔ اس حدیث جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہو سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک موقع پر بیٹھے تھے تو میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے جان سے، اپنے
آپ مجھے اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے اور اپنے رشتہ داروں سے، اقارب سے تمام سے زیادہ محبوب ہے، لیکن جان سے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے آپ، وہ کس طرح ہوگی؟ تو اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آپ اس وقت تک ایمان کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جس وقت تک میں آپ کی جان سے آپ کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سامعین محترم، اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی، اور جب توجہ کا اثر اس پر پڑ گیا تو اس کے بعد عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اسی موقع پر جس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب آپ کامل مومن ہو چکے، آپ کے ایمان مکمل ہو گئے۔ ان تصریحات سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، ان تصریحات سے ہمیں یہ پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درجہ اتم درجہ کا ہونا چاہیے، کامل درجہ ہونا چاہیے، اور اپنے والدین، اپنے جان اور تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے زیادہ محبوب اور افضل ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسی موقع پر علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت اجلالی و تعظیمی، اور دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ شفقت، اور تیسری قسم کی جو ہوتی ہیں وہ لذت۔ تو محبت تعظیمی جو بزرگوں کے ساتھ عام طور پر پیش آتی ہیں اور بڑوں کے ساتھ تعظیم کی وجہ سے، ان کی بزرگی کی وجہ سے، ان کی بڑے ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کی جاتی ہیں، اور محبت شفقت جو ہوتی ہیں وہ چھوٹوں بچوں پر ہوتی ہیں، اپنے سے کم عمر کے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، شفقت کا معاملہ ہوتا ہے اس کو، اور حضور کے حدیث سے بھی ثابت ہے کہ من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، وہ ایک حدیث بھی ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے محبت کی ایک تیسری قسم ہے وہ لذت ہے، جیسے کہ میاں بیوی کے آپس کے درمیان ہوتی ہے۔ تو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیات کے ذیل میں اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امتی کا ایمانی و روحانی وجود کا ہونا یہ نبوت کے روحانیت کبریٰ کا ظل ہے، اس کا سایہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہمیں تربیت اور شفقت کا معاملہ ملا ہے وہ تو والدین تو کیا کہ پوری عالم انسانی، پوری مخلوق جمع ہو جائے اور اس طریقے کا نمونہ وہ ہمیں پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، کیونکہ والدین نے ہمیں حیات عارضی عطا فرمائی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل ہمیں حیات ابدی و دائمی ملی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے جانوں میں اس طریقے سے تصرف حاصل ہے جیسے کہ ہمیں خود بھی حاصل ہے۔ علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے جانوں میں ایک ایسا تصرف حاصل ہے جتنا ہمیں خود بھی حاصل نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی شخص کو حکم دے کہ دیکھتی ہے آگ میں کھد جا، تو سامعین محترم اس پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ کھدے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم محبت وہ ہوتی ہیں جو تڑپانے والی ہوتی ہیں، چونکہ وہ محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے ہو سکتی ہے، مطلب تڑپانے والی محبت جو انسان اپنے والدین سے کرتا ہے، اولاد سے کرتا ہے،
عجیب قسم کا ایک محبت ہے، وہ کس طریقے سے کرے گا؟ تو اس کے جواب میں ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت طبعی اور ایک قسم ہے محبت عقلی و شرعی۔ سامعین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ محبت طبعی جو انسان کی مزاج اور طبیعت میں اس طریقے سے رس ہو چکی ہیں کہ وہ بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ غیر اختیاری چیز ہیں۔ غیر اختیاری چیز اس طریقے سے ہیں کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مقولہ ہے، قاعدہ ہے کہ انسان کو تکلیف مال طاق نہیں بناتا، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جس کے وہ طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو چکا ہے کہ محبت سے یہاں محبت طبعی مراد نہیں، بلکہ محبت سے مراد محبت عقلی و شرعی ہے۔ عقلی و شرعی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تقاضا یہ ہیں کہ شریعت آپ کو ایک ایسے کام سے منع کرتا ہے جس کو اللہ و رسول نے منع فرمائے ہوں، اور نفس تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کام کو کر پاؤں۔ اسی طریقے سے مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس کو دباتا ہے اس چیز کے لیے، تو گویا کہ وہ محبت شرعی پر عمل کرتا ہے اور اس شخص کا ایمان کامل ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جہاد کا حکم دے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور آپ کو آپ کے والدین، اپنے جو ہے قریب اور رشتہ دار وغیرہ سب آپ کو منع کرے، اولاد منع کرے، اگر آپ نے اپنی اولاد کی بات مان لی تو آپ نے اس کو محبت شرعی جو تھی وہ ترجیح اپنے اولاد کو دے دی، والدین کو دے دی، تو یہ آپ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہا، تو گویا کہ یہ ایمان کے غیر تکمیل کا تقاضا ہے کہ شخص کے ایمان ناقص ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں یہاں سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ محبت سے محبت طبعی مراد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہے، بلکہ محبت عقلی و شرعی مراد ہے۔ کیونکہ عالم اسباب میں محبت کی 3 اقسام بیان کی ہیں کہ کس سبب کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے انسان کسی ذات سے۔ تو ایک قسم ہے اس میں جمال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے حسن و جمال سے نوازا تھا کہ جس کے بارے میں شمائل نے بیان کیا، جو حدیث کی کتابوں میں سے کتاب ہے شمائل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیے ہیں۔ اور ایک صحابی ذکر کرتا ہے، ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو میں ایک دن دیکھ رہا تھا اور چودھری کی چاند کو میں دیکھ رہا تھا، تو سامعین محترم، میں نے جب حضور کے چہرے کو تشبیہ چودھری کی چاند سے دی تو مجھے حضور کا چہرہ بہت زیادہ منور نظر آنے لگا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ابو علی سینا نے لکھا ہے اپنے کتاب میں کہ حسن ظاہری جو ہیں یہ اعضاء کی تناسب کا نام ہے۔ اعضاء ہوتے ہیں انسان ہے، اس کے تناسب کا نام ہے، نہ کہ انسان کی سفیدی کا کہ انسان کا رنگ سفید ہے، بلکہ اعضاء کے تناسب کا نام ہے۔ اور جب شمائل سے ہمیں معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، تو آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس کا اعضاء مکمل سوائے آپ علیہ السلام۔ اسی وجہ سے حسان بن ثابت نے اشعار پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرِ النِّسَاء، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا بہت خوبصورت انسان نہیں دیکھا، اور نہ کسی عورت نے آپ جیسے خوبصورت حسین نوجوان جنا ہے۔ تو اسی طریقے سے علامہ محمد بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں ایک شعر ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ منزۃ عن شریک فی محاسنہ
منزۃ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن حسن کے بارے میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ حسن کی جوہر کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ غیر منقسم ہے، مطلب یہ تقسیم نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اتنا تھا کہ جس کے بارے میں اتنے فضائل میں نے بیان کی۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا اور ذکر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اور ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان ایک حسین خوبصورت نوجوان سے ایک محبت کا تقاضا رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شرعی آپ صحابہ کرام کی بھی تھی اور کرنا لازمی ہے۔ کمال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجے کے، اللہ عز و جل اس کو اتنے کمالات سے نوازا تھا، اگر ہم اس کو گننا چاہیں تو گن نہ سکیں۔ اس طرح خاتم الانبیاء ہے، اور سید المرسلین ہے، امام المتقین ہے، اس کے علاوہ خاتم النبیین ہے۔ سب سے بڑا کمال جو حضور خاتم النبیین کے دیے ہیں بہت، تو کمالات کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے کے فائز ہے، اس وجہ سے بھی محبت رکھتے تھے اور محبت بھی کرنی چاہیے۔ نوال، کیونکہ کمالات میں ایک شے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے حضور کے بارے میں، مازت الدہور وما قین بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ زمانے گزر گئے ہیں لیکن آپ جیسا مثل کوئی نہ لا سکے۔ ولقد اتا، اگر آ بھی چکی ہے، فعجزنا عن نظرائہ، لیکن آئندہ زمانے نے آپ جیسے شخصیت نہ لا سکتے، آئندہ زمانہ آپ جیسے ذات کو نہیں لا سکتے۔ نوال بھی اللہ رب العزت نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ وہ حجت الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح کر رہے، جس میں 60 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود ذبح کیے اور غریبوں پر بانٹ دیے، مساکین کو دے دیے، ہدیہ ہبہ کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کی صحابت کی تشبیہ جو فرماتی ہے، تو حضور کی صحابت کی تشبیہ کی تیز آندھی کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، اتنے سخی۔ تو اس باتوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ حضور سے محبت کرنا یہ ذاتی ایمان کے تقاضا ہیں، کیونکہ میں نے اور علماء کرام، تمام علماء کرام نے یہ بات بیان کر کے آپ کے سامنے واضح کر کے رکھی ہے کہ حضور سے محبت جو کی جاتی ہے یہ تینوں کی وجہ سے بھی ہم کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ حضور سے محبت رکھنا یہ ایمان کے تقاضا ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ بن نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلی جو محبت تھی وہ محبت شرعی ہونی چاہیے، لیکن پھر آپ کو محبت طبعی کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ صحابہ کی جو محبت تھی حضور سے وہ محبت طبعی تھی، محبت شرعی نہیں تھی وہ۔ جیسے کہ ایک لیلا و مجنون کا واقعہ ہے کہ ایک جنگل میں ایک مجنون بیٹھا تھا، لیکن وہ اصل مجنون نہیں تھا، بلکہ وہ ایسی دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا تھا۔ تو لیلا روزانہ کے حساب سے دودھ بھیجا کرتی تھی جنگل میں اس کی طرف، اور وہ پیتا تھا۔ مطلب ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک کافی وقت تک ہو گیا۔ اس کے بعد جب ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام کو لیلا نے بھیجا کہ آپ مجنون سے خون لے کر آئے، جب اس کے پاس گیا تو انہوں نے تو خون دینے سے منع کیا کہ میں تو خون نہیں دوں گا، لیکن اصل جو مجنون بیٹا تھا وہ کہیں دوسرے جگہ میں بیٹھا تھا۔ جب اس سے خون مانگا تو انہوں نے کیا کیا، اپنے جسم کے ہر جگہ سے خون نکالا کہ شاید اس کو اس جگہ کا چاہیے ہو، اس کا نہ ہو، اس کا چاہیے ہو، اس جگہ کا نہ چاہیے ہو۔ تو اس وجہ سے گویا کہ ایک ایسے محبت کرنے والے بن جائے، ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے محبت کرنے والے بن جائے مجنون اصلی کی طرح، نہ کہ توت والے محبت ہی بن جائے، جو آج کل کے وقت میں آپ کے سامنے ہیں۔ کیونکہ سامعین محترم، صحابہ کرام جو تھے وہ حضور سے ایک اتم اور کامل درجے کے محبت طبعی رکھتے تھے،
جیسا کہ حضرت بلال کے بارے میں واقعہ ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما چکے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے، کیونکہ اس کو حضور کی یاد بہت زیادہ آتی تھی، اس کی وجہ سے شام چلے گئے۔ لیکن شام میں ان کو خواب نظر آیا، حضور خواب میں نظر آیا اور فرمانے لگے کہ بلال آپ میرے جانے کے بعد آپ نے شیر ہی میرے چھوڑ دیا، آپ نے پورے شیر کو حیران کر دیا، چلے جاؤ اپنے میرے شہر میں جاؤ۔ جو حضرت بلال کو 3 مرتبہ مسلسل یہ خواب آیا تو حضرت بلال مسلسل دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور حضرت بلال جب مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے ان سے اذان کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اذان دینے سے منع فرمایا کہ میں بالکل استقامت نہیں رکھتا ہوں، لیکن حسنین کریمین کے اصرار پر، حضرت حسین دران کے اصرار پر اذان دینے کے لیے انہوں نے پیشکش کی تو انہوں نے قبول فرمایا، اور جب جیسے اذان دینے لگے اشہد ان محمد رسول پر جب پہنچے تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اتنی محبت تھی اور کی محبت طبیعی تھی۔ تو یہ واقعہ تو بخاری نے ذکر کیا ہے، لیکن کہ انہوں نے حضرت عمر ابو بکر صدیق سے اجازت دی شام جانے کا، اور واقعہ جو ہے نا بہت سے مختلف علماء کرام نے یہ ذکر کیا گیا اور فرمائے اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے جنگ احد کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے قطار کے طور پر اور ان کو کیا کرتے ہیں، خوش پناہی دیتے ہیں۔ یہ محبت طبیعی تھی، یہ محبت عقلی نہیں تھی، یہ شرعی تھی، محبت شرعی اور عقلی بلکہ محبت طبیعی تھی۔ اور اس طریقے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایک آواز اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے جنگ احد میں، تو ایک عورت آئی کلثوم بنت رافع کے نام سے، اور وہ دوڑتے ہوئے مدینے سے آئی جنگ احد کی طرف، اور جب راستے میں ایک شخص ان سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ کا شوہر شہید ہو چکا، انہوں نے کہا شوہر کا بعد میں پوچھا جائے گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے آقا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرے شخص نے فرمایا آپ کا بیٹا شہید ہوا، تو تب بھی اس کا نہ پوچھا۔ اس کے بعد پھر جب اس سے فرمایا کہ آپ کا بھائی شہید ہوا، لیکن انہوں نے کسی کے بارے میں اتنی دفاع توجہ نہیں کی، حضور کے بارے میں پوچھا کہ حضور ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اور تو اس موقع پر جب اس کی زندگی کا ان کو خبر ملا تو فرمایا کل مصیبت بعدک الا جلل، اللہ کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد یا رسول اللہ بالکل ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس طریقے سے یہ محبت جو تھی محبت طبعی تھی، محبت عقلی نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ، ایک منافق کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا مدینے میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہجو بیان فرمایا تھا، گستاخی کی تھی، تو ان کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کھڑا تھا، فرمایا کہ رسول اللہ مجھے حکم دے کہ اپنے والد کا گردن آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو چونکہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب وہ جانے لگا حضور نے اس موقع پہ کچھ نہ فرمایا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا، حضور کی گستاخی۔ یہ تھی محبت طبعی۔ ایک دوسرے صحابی تھے کہ وہ حضور نے اس سے مذاقاً کہا تھا کہ مجھے آپ اپنے والد کی گردن لے کر آؤ، تو فوراً چلے گئے، لیکن بعد میں صحابہ بھیجے اور اس کو دوبارہ واپس کر دیا۔ یہ تھی محبت طبعی۔ تو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنی چاہیے وہ ایک اعلیٰ قسم کی محبت طبعی ہونے چاہیے۔ شروع میں محبت شرعی و عقلی ہو، لیکن بعد میں محبت طبعی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔